معراج شریف قریب آ رہی ہے، شب معراج، تو اس حوالے سے ہم کچھ سن رہے تھے۔ 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کریم نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب یہاں عبد سے پہلے با ہے، با زیر بی، بعبدہ، با کا معنی ہے مصاحبت، یعنی رفیق، ساتھی ہونا، یعنی اس مبارک سفر میں اللہ کی خصوصی عنایات، مدد، نصرت، لطف و کرم معراج کے دولہا کے ساتھ تھی۔ اللہ پاک سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گیا، پھر تمام مقامات کی سیر کروائی، قدرت کی عجائبات، نشانیاں دکھائیں، مقام دنا پر فائز فرمایا، راز و نیاز کی، اپنے محبوب سے باتیں ہوئیں، مقام دنا پر فائز ہوئے، اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، پھر تحفے عطا فرمائے، سلام، رحمت، برکت، اور پھر 5 نمازوں کے تحفے۔ یہ تحفہ ہے جس کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں، کیسے نماز پڑھیں، کتنی مشکل ہے نماز، تحفے کو تو خوش ہو کے قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سارے معاملات ہونے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا ایک لمحے کے اندر۔ یہ ہے حبیب اور خلیل کا فرق۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی ایک پتھر پر کھڑا کر کے، ایک چٹان پر کھڑا کیا۔ یقیناً یہ بھی بڑا بلند مقام ہے کہ اللہ پاک ایک یہیں بیٹھے بیٹھے ہر چیز دکھا دے، نگاہ اٹھائیں تو 7 آسمانوں کی سیر کرا دے، نگاہ نیچے ہو تو ساری زمینیں دکھا دے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ لیکن اپنے محبوب کو کس پروٹوکول کے ساتھ بلایا؟ بلا کر سب کچھ دکھایا۔ یہ شان سب سے نرالی ہے۔ معراج ہوئی، تا عرش گئے، حق تم سے ملا، تم حق سے ملے، سب راز فاوحا، دل پہ کھلے، یہ عزت اور حشمت کیا کہنا۔ اور ایک اور فرق بھی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ لیکن محبوب کو کیا دکھایا؟ زمین کے عجائبات، آسمانوں کے عجائبات، عرش، کرسی، لو، قلم، جنت، دوزخ، یہاں تک کہ اللہ نے خود کو بھی پردے میں ہی نہیں رکھا، اپنا آپ بھی دکھا دیا، اپنا دیدار بھی کرا دیا، جاگتی آنکھوں سے کرایا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، لنوریہ، ہم دکھائیں، یعنی صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تاکہ اللہ پاک کی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اور اس میں ہمارے اوپر کتنا کرم ہے۔ امام فخر الدین رازی نے جو بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ اچانک کوئی بندے کی چیز جب سامنے آتی ہے نا تو اسے تھوڑی دیر کے لیے توجہ ادھر ہو جاتی ہے، کوئی نئی چیز، یونیک قسم کی چیز دیکھے، یا اچانک کچھ واقعہ ایسا ہو جائے تو بندے کی ساری توجہ، ہر چیز بھول بھال جاتا ہے کہ میں کر کیا رہا تھا، یا بات کیا کر رہا تھا، کام کون سا کر رہا تھا، ساری توجہ وہاں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس کا دل اس میں مشغول ہو جاتا ہے، توجہ بٹ جاتی ہے، ڈسٹریکشن آ جاتی ہے اس کے کنسنٹریشن میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کی ساری نعمتوں کا علم بھی رکھتے ہیں، دوزخ اور وہاں کے عذابات کا بھی علم رکھتے ہیں، مگر اللہ نے قیامت آنے سے پہلے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا دیں، جہنم کی ہولناکیاں بھی دکھا دیں، جنت کے معاملات بھی دکھا دیے۔ اب اچانک جنت کی کچھ چیز نظر آئے نا، ہم ہر چیز بھول جائیں گے، ساری توجہ اس میں ہو جائے گی۔ یا اچانک جہنم کا کوئی ہلکا سا بھی کوئی چیز، وہ تو سوئی کے ناکے کے برابر کھول جائے تو دنیا سب کچھ تباہ ہو جائے، لیکن کچھ ویسے ہی دیکھ لیں، خواب میں ہی چلیں دیکھ لیں تو ساری توجہ ادھر ہو جائے، سب کچھ بھول بھال جائیں۔ لیکن حضور کو پہلے بھی جانتے تھے، پھر دکھا بھی دے گیا، جانتے بھی تھے، علم رکھتے تھے، لیکن آنکھوں سے سب کچھ دکھا دیا گیا کہ قیامت میں یہی ہونا ہے، یہ سارے حساب کتاب ہے، کوئی نئی چیز نہیں۔ اب اس میں اپنے لیے کیا نقطہ نکالا امام فخر الدین رازی نے؟ ہمارے لیے، امت محبوب کے لیے، اپنے لیے کتنا پیارا نقطہ نکالا اپنی تسلی کے لیے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل قیامت والے دن جب جنت اور دوزخ کو سامنے لایا جائے گا، جنت کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، دوزخ کی ہولناکیاں دکھائی جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل اس طرح مشغول نہ ہو جائے کہیں، بلکہ آپ کی پوری توجہ، آپ کی ساری کنسنٹریشن اپنی امت کی طرف رہے، آپ امت کی طرف ہی مشغول رہیں، اپنی امت کی شفاعت فرماتے رہیں، اسی میں مصروف رہیں، اپنی امت کو نہ بھولیں، کیونکہ وہاں کو جو ہو رہا تھا وہ تو حضور پہلے ہی سارا جانتے ہیں، اور پھر اللہ نے دکھا بھی دیا۔
معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، بس اس تسلی میں کہ حضور کرم فرمائیں گے، ہمیں یاد رکھیں گے۔ جب معراج کی شب نہیں بھولے، اتنا کچھ دیکھا، اللہ کو دیکھا، اتنے اعلیٰ مقام پہ چلے گئے کہ آپ کو کیا کسی کے اور کی ضرورت، لیکن وہاں بھی نہیں بھولے۔ ہم گناہگاروں کی اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ ہم کمال ہی کمال ہے، اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب ہمارا کتنا لحاظ رکھتے ہیں ہم گناہ گاروں کا۔ مگر ہم ہیں کہ ہم گناہ گار ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، کوئی اپنی بخشش کی فکر نہیں ہے۔ شیطان جیسے کہتا ہے بس اسی کی مانے جا رہے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کاش ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے ہم نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ معراج کی شب، معراج شریف کی ایک اور حکمت بیان فرمائیے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اور کون سی نشانیاں ہیں جو حضور نے ملاحظہ فرمائی؟ بہت ساری اس میں احادیث میں، کتابوں میں اس کی تفصیل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، معراج کی رات رسول مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، لمن ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کس لیے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ائمہ کے لیے، اماموں کے لیے اور مؤذنین کے لیے۔ گنبد نما خیمے مٹی مشک کی ہے، یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں، اذان دینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، رضا الہی کے لیے اذان دینا اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اب کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ کاش میں امامت سیکھ جاؤں، مجھے کہ امامت کا موقع مل جائے، مجھے اذان کا موقع مل جائے۔ قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ زیادہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، پھر قرآن اندازی کرنی پڑے کہ نہیں چلو اتنے دن یہ دے گا، ایک دن یہ دے گا، اگلے دن یہ دے گا، 30 بندے ہوں تو چلو مہینے میں ایک دن آپ دیں، ایک دن آپ دیں۔ یوں لوگ سفارشیں کروائیں اذان دینے کے لیے کہ میں اذان دیا کروں گا، لیکن پہلے اذان سیکھ کے، یوں غلط اذان دی جائے تو سارا علاقہ گناہ گار ہوتا ہے، سارے گناہ سب پہ اس کا بوجھ آتا ہے۔ ایک لفظ بھی اگر اس میں تلفظ میں غلطی آ گئی تو یوں سمجھے اذان ہوئی نہیں۔ وقت سے 1 منٹ پہلے اذان دے دی تو بھی اذان نہیں ہوئی، اذان میں غلطی کر دی تلفظ کی تو بھی اذان نہیں ہوئی۔ ایک تو اذان ہمیں سیکھنی چاہیے درست مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اور پھر کوشش کرنی چاہیے اذان کا موقع مل جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ جہاں جائیں جس مسجد میں کہ میں ہی دوں گا، وہاں کا نظام ڈسٹرب ہوگا۔ تو زیادہ اگر ہو جائیں اذان کے طلبگار تو پھر قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ چلیں جس کا نام نکلا ہے وہ اذان دیا کرے گا، یا آپس میں باریاں تقسیم کر لیں۔ تو یہ موقع چانس تو جاننے نہیں دینا چاہیے اذان کا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دے گا اس کے لیے جنت میں خیمے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہاں چھوٹا سا 5 مرلے کا پلاٹ کہ نا اذان تو ہوتی ہے، پلاٹ مل جائے گا کتنے کا 60-70 لاکھ کا، تو اذان کیا جو کہیں گے کریں گے، فری میں پلاٹ مل رہا ہے ذرا اذان دینے کے بدلے میں۔ اور وہاں کی جاگیر تو اس کا تو اربوں خربوں مول نہیں نا، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ یہاں والے سارے فنا ہو جائیں گے، وہ ایسا جو فنا کبھی نہیں ہوگا۔ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے، اس شہید کی طرح۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے دی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے۔ ایک ہی اذان دے گا تو سارے پچھلے گناہ معاف، تو 5 دے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا سمجھو عقل مند وہ ہے جو نیکیوں کے معاملے میں نا اپنی عقل دوڑائے، تو اصل عقل مند وہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو سارے لگے ہوئے ہیں عقل کا استعمال کر رہے ہیں، نیکیاں بڑھانے کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اذان دینے، اقامت کہنے اور 5 نمازوں، نماز مسجد میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی بابرکت رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے سجا ہوا ایک محل دیکھا۔ پوچھا جبریل یہ کس لیے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کے لیے، جو معاذ اللہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں نا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فلاں صحابیوں فلاں جہنمی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو پہلے ہی اللہ نے سارا کچھ تیار کر رکھا ہے جنت میں، ہر صحابی یا نبی جنتی ہے۔
اسی طرح دیگر صحابہ عثمان غنی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہر صحابی جنتی۔ سفر معراج کی سہانی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا فرشتہ ہے کوئی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پوچھے یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ دنیا میں اس کی زبان پہ ہر وقت ذکر اللہ ہی رہتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، یہ سارا کچھ ذکر میں داخل ہے، تو یہ ذکر ہی کرتا رہتا تھا۔ تو اس کی شان ایسی کہ حضور فرمانے کون ہے یہ؟ کوئی نبی ہے یا اس کا کوئی فرشتہ ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ وہ صرف اللہ کا ذکر ہی کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ پہلی خوبی بتائی کہ یہ ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا۔ دوسری اس کی خاصیت بتائی کہ اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا تھا، باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا مسجد سے۔ یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی کثرت اور مساجد سے محبت اور والدین کے لیے برائی کا سبب بننے سے بچنا چاہیے۔ یہ تینوں اعمال اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہیں۔ انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، نشہ بازی، جوا وغیرہ کسی عمل کا مرتکب نہ ہو جو اس کے والدین کے لیے تان و تشنی اور بے عزتی کا باعث بنے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے والدین کی انسلٹ ہو۔ بچہ شرابی ہوگا، والدین کہیں گے فلاں کا بچہ ہے۔ بچہ برے کام کرے گا، فلاں کا بچہ ہے۔ بچہ نیک ہوگا، کہیں گے فلاں کا بچہ کتنا نیک ہے۔ بے نمازی ہو، کہ فلاں کا بچہ ایک نماز نہیں پڑھتا۔ تو ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے والدین کی انسلٹ ہو، ایسے کام کرے جس سے والدین کا ان کی عزت میں اضافہ ہو، حشر کے روز خود اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا کام نہ کرے۔ روایت میں ہے کہ ایک اور جگہ گزرے حضور، ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ چھاتیوں کے ساتھ وہ لٹک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، منہ پہ عیب لگانے والے، تو نے ایسا کیا، تو ایسا ہے، تو ایسا، اور پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ غیبت کرنے کا انجام کتنا تباہ کن ہے۔ قیامت والے دن غیبت کرنے والے کو دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے، دردناک عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیسے برداشت کریں؟ اس لیے غیبتوں، چغلیوں، دیگر گناہوں بری باتوں سے رشتہ توڑ کر حمد و نعت سے رشتہ جوڑیے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد الہی میں مگن رہیے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام کے پھول نشاور کیجیے۔ معراج کی رات حضور ایک اور جگہ سے گزرے۔ فرماتے میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اے جبرائیل؟ تو عرض کی کہ یہ سود خور ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ سود خور حوثی ہوتا ہے کہ کھاتا تھوڑا ہے، اس کے حوث زیادہ ہوتی ہے، ہرس زیادہ ہوتی ہے، اس کا پیٹ کوٹڑیوں کی طرح ہوگا، بڑے بڑے مکان اور اس میں سانپ گھسے ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلماً وصول کیے جاتے تھے وہ سانپ بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں چلا جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ ایک تن کا ذرہ پیٹ میں چلا جائے آنتوں میں، کیا حال ہو؟ جب کیڑے اور سانپ ہوں گے بیچ میں، کیا حال ہوگا؟ شب معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتڑے لٹک رہے تھے اور وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس تھوڑ، ایک پودا ہے جو زہریلا ہوتا ہے جس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، اس کی 100 کے قریب اقسام ہیں اس تھوڑ کی، خاردار ہوتا ہے، بہت زہریلا، اور جہنم کے تپتے ہوئے گرم پتھر نکل رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا مال کم ہو جائے گا، خاص کر جن کو زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے نا، مثلاً 1 لاکھ زکوٰۃ بن گئی، 2-2.5 لاکھ زکوٰۃ بن گئی، پریشان ہیں 2.5 لاکھ روپیہ میں اللہ کی راہ میں دوں، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کروڑ روپے بھی دے رہا ہوں نا، پیسے بھی تو اتنے ہی ہیں۔ زکوٰۃ اگر لاکھ پہ 2,500 دے رہا ہوں تو ادھر لاکھ کو نہیں دیکھتا، 2,500 کو دیکھے گا، 2,500 جا رہا ہے جیب سے۔ تو
تو ابھی تو زکوٰۃ دینا بڑا مشکل لگتا ہے، پیسہ جا رہا ہے، اگر نہ دی زکوٰۃ تو پھر یہ عذاب سن لیا کہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ اس لیے جتنی زکوٰۃ بندی ہے دے دینی چاہیے۔ کئی تو حساب ہی لگاتے ہیں، اپنے ہی پاس سے اندازہ لگا لیتے ہیں، مجھے پہ تو ہے ہی کوئی نہیں زکوٰۃ، گھر میں جو سونا پڑا ہے بیوی کا اس کا کوئی حساب نہیں، یاد ہی نہیں ہے، اور جو گھر میں چیزیں بس صرف آمدنی دیکھے گا، میری تو آمدنی 10,000 ہے، میری تو آمدنی بس 50,000 ہے، بچتا ہی کچھ نہیں، تو سارا مہنگائی کا دور ہے، سارا ختم ہو جاتا ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب گھر کا حساب لگائے نا کہ کتنی چیزیں ایسی پڑی ہیں جن کا استعمال ہی نہیں کر رہا، جن کا سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی یوز نہیں ہے، سونا گھر پڑا ہوا ہے، گھر کی خواتین کا کس گھر میں سونا نہیں ہے، کوئی شاید ہی کوئی ایسا اکا دکا، ورنہ ہر خاتون کا سونا تو دیتے ہیں، ہر شادی بیاہ میں سونا دیا جاتا ہے، لیکن وہ سونا سارا بھول جاتے ہیں، ہماری آمدنی کوئی نہیں ہے، سونا ہے بھی تو خیر ہے، پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ تو اس لیے کئی سالوں کی زکوٰۃ اپنے سر پہ ہوتی ہے، پچھلا بھی حساب دینا ہوگا ساری زندگی کا کہ جب سے زکوٰۃ نہیں دی، گھر میں سونا بھی ہے اور زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی، پچھلا بھی دینا ہوگا، موجودہ بھی دینا ہوگا۔ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہی مال سزا دے گا جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو دینے کا دل نہیں کرتا۔ کون ہے جو قیامت کے دن کہ اس ہولناک عذاب کو برداشت کر سکے؟ کسی میں اس ہولناک عذاب کے برداشت کی طاقت نہیں، اور پھر اس پر اکتفا نہیں ہوگا، اور بھی کئی عذاب ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کا مختصر سا بیان ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی، جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، قیامت والے دن جہنم کی آگ میں تپا کر اسے اس کی پیشانی، کروٹوں اور پیٹھ پر داغی جائیں گے۔ وہی سونا جو گھر میں پڑا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی ساری زندگی، وہی گرم کر کے نا وہی سونا سزا دیتا رہے گا، وہی چاندی سزا دیتی رہے گی۔ ان کے سر چھاتی پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا، چھاتی توڑ کر کمر سے نکل جائے گا، شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا، ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل جائے گا، پیٹ توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے نکل جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا جائے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ ذرا ان عذابوں پر غور کیجیے، اور پھر اپنی ناتوانی کمزوری کو دیکھیے۔ ہماری کمزوری کا حال تو یہ ذرا سا سر درد اور بخار ہو جائے تڑپا کہیں رکھ دیتا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اس لیے ابھی وقت ہے، ہمیں ڈر جانا چاہیے، اگر زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے پچھلی زندگی کا حساب لگا لیں کہ میں نے کب سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا دیتا ہوں تو تھوڑی دیتا ہوں، فلاں فلاں چیزیں گھر میں تھی میں نے اس کا حساب ہی نہیں لگایا، جلدی ادا کر دینی چاہیے، ورنہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مر گئے توبہ سے پہلے تو پھر پچھلے نہیں دیں گے زکوٰۃ، خود نہیں دی اپنی تو پچھلے کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ دے دیں، ہمارے پاس بچے گا کیا، بڑی مشکل سے گھر بنایا، گاڑی بنائی ہے، پیسے اکٹھے کیے، بینک بیلنس کی ہے، تو وہی والد صاحب کے لیے دے دیں یا دادا جان کے لیے دے دیں، ہمارا کیا بنے گا؟ خیر اللہ مغفرت کرے، دعا کر دیتے ہیں اللہ بخش دے، بس دعا پہ اکتفا کریں گے، پیچھے سے دیں گے کچھ نہیں، خود جب ہم نے اپنا خیال نہیں کیا تو کوئی اور کیسے کرے گا ہمارا خیال؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ پاک معراج کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو زکوٰۃ